الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں کامیابی یہ ہر انسان کی اپنی ایک فطری خواہش ہے. ہر انسان اپنے اپنے انداز سے چاہتا ہے کہ کامیابی حاصل کرے، لیکن حقیقی کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ کیسے ممکن ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھتے ہیں تو وہاں کامیابی کے لیے دو شرطیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح. ایمان اور عمل صالح کے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو حقیقی تصور ہے وہ ناممکن ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ دنیا میں صحیح معنوں میں اس کو کامیابی ملے اور آخرت میں نجات کا وہ مستحق بن سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی میزان میں پورا اترے. قرآن مجید میں یہی تصور پیش کیا گیا، اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے اور جو قومیں گزری ہیں ان کے لیے بھی یہی اصول اور قاعدہ تھا. یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سابئین ہوں، ان سب کے لیے جیسے اگر آپ قرآن کریم پڑھیں تو سورہ بقرہ میں شروع ہی میں ایک بڑی اہم بات ان تمام کے متعلق بتائی گئی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ سابئین ہوں، ناموں کے فرق سے کوئی بنیادی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ناموں کے ساتھ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر پورا اترتے ہوں. ایمان کی اپنی شرائط ہیں، عمل صالح کے اپنے تقاضے ہیں. اگر کوئی ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں پر پورا اترے تو وہی کامیابی کا حقیقی معنوں میں مستحق ہوگا، اور خاص طور پر آخرت کی نجات اسی کے لیے ہوگی. اور یہی تصور دنیاوی میدانوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جزوی طور پر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسان فصل صرف معلومات کی بنیاد پر کاٹ لے گا؟ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. وہ مناسب بیج مناسب موسم میں اس کی مناسب طریقے سے سینچائی کرے گا، رکھوالی کرے گا، پھر اس کے بعد اچھی اور عمدہ فصل کاٹنے کے وہ مستحق بن سکتا ہے. لیکن صرف اسے انفارمیشن ہے، معلومات ہیں اس کے پاس، اور اس بنیاد پر اگر وہ یہ چاہے کہ اسے اچھی فصل ملے، ایسے نہیں ہوتا. ایک اسٹوڈنٹ صرف یہ جاننے کی وجہ سے کہ میں اگر یونیورسٹی جاؤں اور وہاں پر میں کوئی کسی کلاس میں ایڈمیشن لے لوں اور اس کے بعد وہاں پر امتحان دے دوں تو اس کی وجہ سے مجھے بہت اونچی ڈگری مل جائے گی، یہ تو انفارمیشن کی حد تک بات ٹھیک ہوگی، مگر کیا اس بنیاد پر اس کو ڈگری ملے گی؟ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ڈگری اسی وقت ملے گی جبکہ وہ ریئلی پریکٹیکل ایڈمیشن لے اور اس کے بعد محنت کرے اور اس کے بعد ایگزام دے اور اس ایگزام کے مطابق اس کے جو تقاضے ہیں اس پر پورا اترے، تب جا کر وہ کامیابی پائے گا. تو ان مثالوں کے ذریعے سے بتانا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے نظریات پر عمل نہیں کرتے اس وقت تک وہ بینیفٹ اور اس کا جو فروٹ ہے آپ کو مل نہیں سکتا. یہی ہے ہماری مثال. ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے مستحق بنے، مگر عمل کیے بغیر
جب دنیاوی چیزوں کے اندر عمل کیے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی کے مقابلے میں زیادہ ہلکی اور سستی ہے اور وہ صرف تصورات کی بنیاد پر آپ کو مل جائے گی؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہمیں دو بنیادی جو باتیں ہیں ان پر غور کرنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے لے کر آخری تک مختلف جگہوں پر اس کا اعادہ کیا گیا کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ خوشخبری سنائیے کسے؟ جن کے پاس یہ دو باتیں پائی جاتی ہوں، ایک ایمان اور دوسرے صالحات، یعنی عمل صالح کی وہ میزان میں پورا اترتے ہوں۔ قرآن کریم میں مثلا سورہ کہف کے آخری حصے میں بتایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ان لوگوں کے لیے جنت اور اس کی باغ و بہار ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اور کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ آخرت کی نجات اور اس کے درجات کی بلندی اس کو ملے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اسے چاہیے کہ وہ ایمان لائے اور اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے، کوشش کرے، یعنی عمل صالح کرے، اس کے لیے ہی یہ کامیابی ممکن ہے۔ تو اس تمہیدی گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقی کامیابی اور آخرت کی اسی کے لیے ممکن ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اب دیکھیے جو ایمان نہیں لاتا یا عمل صالح نہیں کرتا، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات اگر مس ہو جائے تو وہ آخرت کی نجات اور کامیابی کا کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پڑھیے قرآن کریم، اس میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ بڑے دل نشین انداز میں کیا گیا ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کریم سے حقیقی اور عملی طور پر محبت کرتے۔ محبت کے دعوے تو ہر جگہ ہیں، ایسٹ سے ویسٹ آپ چلے جائیے، مشرق و مغرب میں آپ چاہے جس سے ملیے، وہ کامیابی کی بات بھی کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے اپنے ذہنی تصورات کے مطابق اس نے خاکے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم ہم اپنے ان خاکوں کو حقیقی رنگ بھی دینے کی کوشش کریں۔ پڑھیے قرآن کریم، اس میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی، بہت بڑے پیغمبر ہیں، لیکن ان کے سامنے ان کا اپنا بیٹا ہے جو ان کی نظروں کے سامنے پانی میں ڈبا کر ختم کر دیا گیا، تاکہ قیامت تک یہ عبرت کی نگاہوں سے دیکھا جائے کہ اگر نوح جیسے علیہ السلام اولو العزم پیغمبر کا بیٹا بھی اس میزان ایمان اور عمل پر نہ اترے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہی عذاب کا کوڑا ہے جو کسی اور کے بیٹے کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ان کے بیٹے کو ڈبا کر ختم کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور مقابلے میں ان کا اپنا باپ ہے، لیکن باپ یہ میزان سے خالی تھا، یعنی ایمان اور عمل صالح وہاں پر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر کے باپ کے لیے عدو اللہ کہا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا سے بھی وڈرا کر لیا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا اور یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اب ان کے باپ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے نہیں، تو انہوں نے دعائے مغفرت سے بھی اپنے آپ کو بری کر لیا، کیونکہ مغفرت کی دعا مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، اسی کے لیے کی جا سکتی ہے جو ایمان اور عمل صالح کی میزان میں پورا اترتا ہو۔ اور ایک تیسری مثال لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اعلیٰ، جن سے مقدس، جن سے محترم نہ کوئی آیا ہے انسانوں میں اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھ لیجئے قبیلے کے اندر اتفاق کی بات، ہمارے لیے اتفاق، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز بائی چانس نہیں ہوتی۔
کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھیے، ابو لہب کون تھا؟ رشتے کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کیا تعلق بنتا تھا، مگر اس کے باوجود ابو لہب کے خلاف قرآن کریم کی پوری ایک سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ پڑھیے اس کے بیک گراؤنڈ کو، جاننے کی کوشش کیجئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ترین شخصیت، آپ جو کہ انبیاء کرام کے سردار اور امام ہیں، مگر اس کے باوجود میزان عدل ایک ہی ہے سب کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، سب کے لیے ایک ہی پیمانہ اور ایک ہی قانون ہے۔ لیکن ابو لہب چونکہ اس قانون سے اپنے آپ کو پیچھے کیا، ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر نہیں اترا، اس کے لیے یہ وعید نازل کی گئی، دنیا میں بھی عبرت کا نشان بن گیا، اور آخرت کی تباہی کی بات قرآن کریم کی یہ صورت کے اندر بتائی گئی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام، جن کی محنت اور کوششوں کے نتیجے میں مومن بندوں کو بچایا گیا، مگر اتفاق کی بات ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اس میزان ایمان اور عمل پر نہیں اترتی تھی، اس کو اسی عذاب کے اندر ختم کر دیا گیا۔ یہ چند بہت ہی عظیم ترین انبیاء کرام علیہم السلام کے خاص رشتہ داروں کی مثالیں آپ کے سامنے دی گئیں۔ ایک طرف نبی، دوسری طرف ان کا بیٹا، ایک طرف نبی، دوسری طرف ان کے باپ، ایک طرف نبی، دوسری طرف ان کا چچا، ایک طرف نبی، دوسری طرف ان کی بیوی۔ دنیا میں یہی تو رشتے ہیں جو بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، باپ کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، یہ بہت ہی اہم رشتے سمجھے جاتے ہیں، مگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ان سے رشتہ داری کے باوجود میزان عدل و انصاف ایسی ہے کہ اس میں اگر کوئی پورا نہ اترے تو اس کے لیے وہی عذاب اور وہی عقاب کا معاملہ ہوگا۔ تو بنیادی بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب تک ایمان اور عمل نہ ہو، اس وقت تک صرف رشتہ اور خاندان کی بنیاد پر کوئی آخرت کی نجات کا مستحق نہیں بن سکتا۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کے لیے بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کامیابی کیسے پائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا عملی زندگی میں کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر آپ انتظار کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو وقفے سے پہلے ہم نے جو بات کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی کامیابی اور آخرت کی نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ بنیادی شرائط ہیں۔ سورہ تحریم کے آخری میں چند خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، 4 معزز خواتین کو پیش کیا گیا۔ اس میں ایک عجیب بات، ایک طرف ایک جلیل القدر پیغمبر کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو اس میزان عدل میں پوری نہیں اتری، اس کے لیے وعید نازل کی گئی، اور اس کے مقابلے میں فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی اس قابل نہیں ہے روئے زمین پر جس کی بندگی کی جائے، اگر تمہیں کسی کی بندگی مقصود ہو تو وہ صرف میری تم بندگی کرو، اس طرح کے متکبر کی بیوی وہ خود مسلمان ہوتی ہے، اور اس کی شان میں یہاں پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند فرما دیا۔ تو یہ جو مثال دی گئی کہ فرعون جیسا دشمن، عدو اللہ، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، مگر اگر اس کی بیوی اس میزان میں پوری اتر جائے ایمان اور عمل صالح کی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کتنا اونچا مقام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں 2 نبیوں کا ذکر کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کی بیویاں اس میزان میں پوری نہیں اتری، تو ان کے لیے آپ دیکھیے کس طریقے کی وعید نازل کی گئی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف رشتے کی بنیاد پر کامیابی کا تصور اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے لیے آدمی کو خود محنت کرنی پڑے گی اور خود اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اب ہمارے لیے اس میں پیغام جو ہے
جیسے سورہ آل عمران کے اندر آیت 139 139 اس کے اندر ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ اگر آپ اس پر غور فرمائیے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں رنجیدہ، غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی سر بلند اور کامیاب رہو گے۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ میزان میں تم پورے اترتے ہو، یعنی تمہارا ایمان مضبوط درجے کا ہو، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے تقاضوں کے مطابق انسان زندگی بسر نہ کرے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ایمان کے بعد جب عمل صالح اس پر وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں دنیا کے اندر سرخ روئی اور سرفرازی عطا فرمائی۔ کہاں وہ عرب کے صحرا نشین، کہاں وہ لوگ جو اونٹوں کے چرواہے تھے، کہاں وہ لوگ جن کی طرف کوئی عزت اور عظمت سے دیکھا بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس میزان کو سمجھنے اور اس پر پورا اترنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی، وہ ان کا مقام بنا کہ دور دور تک آپ دیکھیں ان کی حکومت، ان کی شان، ان کی سطوت اور ان کا رعب و دبدبہ چھا گیا، اور کس طریقے سے انہوں نے ساری دنیا کو امن، سکون اور آشتی کا گہوارہ بنا دیا، اور انہوں نے دنیا والوں کے سامنے کتنی خوبصورت مثالیں قائم کی۔ یہ ہے ایمان اور عمل صالح کی مثال۔ اور اگر ایمان اور عمل صالح کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے تو پھر صرف دعاؤں سے یہ مقام بلند حاصل نہیں کیا جا سکتا، یا تمناؤں اور آرزوؤں سے ایسی کوئی بات نہیں مل سکتی۔ جیسے آپ دیکھیے آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ایمان اور عمل کی اس کمزوری کے باوجود یہ تمنا کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوگی، اور حالت یہ ہے کہ فرائض میں تک غفلت برتی جا رہی ہے، سستی اور کاہلی فرائض کے اندر۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اور تو اور کتنے ایسے ہیں جو 5 وقت پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اگر پریکٹیکل ہماری زندگی اتنی غفلت کا شکار ہو تو آپ بتائیے کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا صرف دعاؤں سے؟ کیا صرف آرزوؤں سے؟ کیا صرف تمناؤں سے؟ یا پھر کامیابی کے لیے ہم نے کچھ اور انداز اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ہم نے کامیابی تلاش کی رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، سفارشات کی بنیاد پر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل کتاب کی بگاڑ کے بنیادی سبب کے طور پر قرآن کریم میں پیش کیے گئے۔ پہلے پارے میں مختلف جگہوں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے تو اس کے اندر جو بنیادی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فضیلت عطا فرمائی تھی وہ اس فضیلت کے مستحق نہیں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آنر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو وہ خاندان کی بنیاد پر نہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، جیسے آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی مثالوں سے اندازہ لگایا ہوگا، بلکہ وہ کوالٹیز، صفات کی بنیاد پر مقام بلند دیا جاتا ہے۔ مگر اہل کتاب نے اس کو رنگ و نسل اور خاندان یا جغرافیائی بنیادوں پر حاصل کرنے کی کوشش کی کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہودی بن جائیں، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق فلاں اور فلاں کے ساتھ ہو۔ یہ ان کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ عمل چھوڑ کر، ایمان چھوڑ کر وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، جبکہ قرآن کریم میں جو اصول بتایا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت، آنر، مقام بلند اس کے لیے ہے جو اس میزان میں پورا اترتا ہو، جس کے کیریکٹر اچھے ہوں، جس کی صفت اچھی ہو، جو عمل زیادہ بہتر طریقے سے کرنے والا ہو، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مقام بلند رکھا گیا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی صورت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عزت اور یہ آنر والی جو بات ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اہل کتاب ہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں، برادری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، سفارشات کی بنیاد پر، کہ اگر میں کسی کا دامن تھام لوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں مجھے وہ کامیاب کروا دے گا۔ وہ تو وہاں جا کر پتا چلے گا کہ آپ جس کا دامن دنیا میں تھامے ہوئے تھے
وہ بھی ڈوبتا ہے اور آپ کو بھی کس طریقے سے ڈباتا ہے، یا بچتا ہے یا بچاتا ہے؟ کون کس کو بچائے گا وہاں پر؟ کون کس کی سفارش کرے گا؟ کون کس کے لیے ریکمنڈیشن وہاں پر کرے گا؟ وہاں پر سفارش، وہاں پر یہ اس طرح کی چیزوں سے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوتی تو کیا اس دور کے جو مختلف نام لیوا، نام نہاد قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے لیڈر ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے رہنما ہوں، کیا انبیاء کرام سے ان کا مقام بلند ہو گیا؟ اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے یہ مقام نہیں ہوا تو ہمارے لیے یہ مقام اس وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوڑیے ان غلط فہمیوں کو، اپنے آپ کو بچائیے ان غلط فہمیوں سے۔ نجات اور کامیابی کے لیے کسی کی سفارش نہیں، نجات اور کامیابی کے لیے کسی کے دامن سے وابستہ ہونا نہیں، نجات اور کامیابی کے لیے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں، بلکہ نجات اور کامیابی کا قرآن و سنت کے اندر جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان ہو قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق، اور ہماری جو زندگی ہے اور ہمارا جو عمل ہے وہ بھی اسی کے مطابق اگر ہوگا تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو نہ کسی کی سفارش وہاں پر کام آ سکتی ہے، نہ کسی کی ریکمنڈیشن وہاں پر کوئی کام آ سکتی ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمل صالح کب بنتا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کیا کوئی بھی عمل میرے اور آپ کے کہنے یا سمجھنے سے صالح بن جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ یہی ہماری غلط فہمی ہے، یہی مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی طرف سے کچھ کام کرتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کام میرے اور آپ کے سمجھنے کی وجہ سے نیک نہیں بن جاتا۔ عمل صالح کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھوس اور خالص ہونی چاہیے، کہ ہماری نیتوں کے اندر کوئی فطور نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی اس کے اندر کوئی دنیاوی آمیزش نہ ہو، بلکہ خالص اور پیور سنسیئر قسم کی نیت ہو۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کریں تو اس کی وجہ سے ہماری نیتوں کے اندر خلوص پیدا ہوگا کہ ہمیں اجر و ثواب لینا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، پہلی یہ بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل وہی ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی عمل میں اپنی طرف سے کروں تو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو یا جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہ ملتا ہو تو میری نیت کے اچھا ہونے کی وجہ سے وہ عمل صالح نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل بھی قرآن و سنت کی میزان میں پورا اترتا ہو۔ تو یہ جب دو باتیں پائی جائیں، یعنی نیت بھی خالص ہو اور عمل بھی قرآن و سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو، تو یہ عمل صالح بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا